اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی فعل کے مختلف ابواب کے سلسلے میں باب افتعال کی خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔ جو پہلی خصوصیت ہے باب افتعال کی وہ ہے لزوم یا انٹرانزٹیوٹی یا ریفلیکسونیس، یعنی باب افتعال میں جو فعل ہوتا ہے اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی عام طور پہ، اور فعل کا اثر خود فاعل پر ہوتا ہے۔ جیسے اگر مثال دیکھی جائے ایک، تو عربی کا فعل ہے ہدا، اس نے ہدایت دی، ہدا ہو، اس نے اسے ہدایت دی۔ یہ ہو جو ہے اینڈ پہ یہ مفعول ہے، تو ثلاثی مجرد جو اصل فارم ہے اس میں مفعول کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ ہی گائیڈڈ ہم، اس نے ہدایت دی اس کو، یعنی ہدایت دینے والا کوئی اور ہے اور جس کو ہدایت دی جا رہی ہے وہ مفعول وہ کوئی اور ہے۔ لیکن باب افتعال میں جب یہ فعل بن جائے گا اہتدا، تو اس کا مطلب ہو جائے گا اس نے اپنے آپ کو ہدایت دی یا اس نے ہدایت پا لی۔ تو یعنی اب ہدایت جو ہے وہ فاعل کو مل رہی ہے، فاعل خود ہدایت حاصل کر رہا ہے یا اپنے آپ کو ہدایت دے رہا ہے یا ہدایت پا رہا ہے۔ اہتدا میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے، اس میں مفعول کوئی نہیں ہے، فعل کا اثر فاعل کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو ہدا ہو، اس نے ہدایت دی اس کو، اور اہتدا، اس نے اپنے آپ کو ہدایت دی یا اس نے ہدایت پا لی، یعنی he guided himself یا he became rightly guided یا rightly directed یا he found or took or continued to follow the right way۔ اسی طرح رفعہ، یہ فعل ثلاثی مجرد میں اس کا معنی ہوتا ہے اس نے بلند کیا اس کو۔ تو رفع اس نے بلند کیا، ہو اس کو، تو اس میں مفعول جو ہے وہ ہو ہے، تو اس میں فاعل کوئی اور ہے اور مفعول کچھ اور ہے۔ ہی لفٹڈ، ریزڈ یا ایلیویٹڈ ہم۔ لیکن جب باب افتعال میں یہ آ کے ہو گیا ارتفع، تو اس کا معنی ہو گیا اس نے اپنے آپ کو بلند کیا یا وہ بلند ہوا۔ تو اس میں کوئی مفعول نہیں ہے، فاعل خود بلند ہو رہا ہے، مفعول کو بلند نہیں کر رہا۔ It became raised اور it rose یا it rose high اور became high اور elevated اور lofty۔ اسی طرح فعل ثلاثی مجرد ہے جامع، اس نے جمع کیا، جامعہ، اس نے اسے جمع کیا۔ تو جمع کرنے والا کوئی اور ہے، جمع ہونے والی کوئی اور چیز ہے، تو فاعل اور مفعول دونوں ہیں ثلاثی مجرد کی فارم میں۔ اجتماع، اس کا معنی ہے وہ جمع ہوا یا اکٹھا ہوا خود۔ تو باب افتعال میں جو ٹرانزٹیو یا فعل متعدی ہوتا ہے وہ انٹرانزٹیو یعنی فعل لازم کے معنی دیتا ہے۔ فاعل کا اثر، فعل کا اثر خود فاعل پہ ہوتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی عام طور پہ باب افتعال میں۔ تو یہ ایک خصوصیت ہے باب افتعال کی۔ اس کی کچھ اور مثالیں، ضربہ، اس نے ضرب لگائی یا مارا اسے، اضطرب، اس کو خود ضرب لگی یا وہ ضرب لگنے سے بے چین ہوا، وہ تڑپا، اس نے خود کو ادھر ادھر مارا یا کوئی جسمانی یا ذہنی مار کھائی۔ تو اضطراب جو ہوتا ہے، اضطراب افتعال کے وزن پہ اضطراب، تو اس کا معنی ہوتا ہے بے چینی یا بے چین ہونا۔ تو اس میں انسان کو خود ضرب لگتی ہے کوئی، جس کی وجہ سے وہ بے چین ہوتا ہے، وہ جسمانی ضرب بھی ہو سکتی ہے، وہ ذہنی ضرب بھی ہو سکتی ہے۔ تو اضطرب، وہ بے چین ہوا یا اس کو خود ضرب لگی یا اس کو مار پڑی ذہنی یا جسمانی، اور ضربہ، اس نے کسی دوسرے کو مارا۔ اس طرح آرادہ، اس نے پیش کیا یا سامنے کیا کسی کو، آرازہ، اس نے پیش کیا اس کو۔ اعتراضہ، اس نے خود کو سامنے کیا یا خود کو آگے کیا یا خود کو حائل کیا اور یوں رکاوٹ بنا یا آڑے آیا۔ He put himself in the way اور he opposed، یا he put himself in the way to oppose۔ تو اعتراض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کسی چیز کے سامنے آڑے لے آنا یا رکاوٹ بننا یا حائل کر دینا۔ اسی طرح وقع شیء کا مطلب ہے اس نے بچایا یا محفوظ کیا شے کو،
اور اتقا المطر کا مطلب ہوتا ہے اس نے خود کو بچایا بارش سے. مطر کہتے ہیں بارش کو. تو اس میں اپنے آپ کو بچانے کا معنی آ رہا ہے. تو باب افتعال میں فعل کا اثر اپنے آپ پہ ہو رہا ہے. تو یہ باب افتعال کی پہلی بڑی خصوصیت ہے کہ اس میں لزوم کا معنی پایا جاتا ہے. جو ٹرانزٹیو ورب ہے وہ ان ٹرانزٹیو فارم میں کے معنی دیتا ہے. اسی طرح ثلاثی مجرد میں ایک مثال ہے نشر الخبر. نشر الخبر اس نے خبر کو نشر کیا. اور باب افتعال میں ہے انتشر الخبر خبر نشر ہوئی. تو نشر الخبر میں آخر میں را کے اوپر زبر ہے کیونکہ یہاں خبر مفعول ہے. تو اس نے خبر کو نشر کیا. انتشر الخبر یہاں را کے آگے اوپر پیش ہے یعنی کہ خبر یہاں پہ فائل ہے. تو خبر نشر ہوئی یعنی خبر جو خود فائل ہے وہ نشر ہوئی. تو یہاں یہ لزوم کی سینس میں آ رہا ہے یعنی اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہے. اسی مناسبت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو باب افتعال ہے یہ مطاوعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی کبھی یہ فعلا کی مطاوعت کی سینس میں استعمال ہوتا ہے, کبھی فعلا کی مطاوعت اور کبھی افعلا کی مطاوعت. جیسے ایک مثال ہے جماعتو ہو میں نے اس کو جمع کیا. فجتمع تو وہ جمع ہو گیا. یہ جو فجتمع ہے یہ باب افتعال ہے. فارقہ اس نے اس کو یا اسے الگ الگ کیا. ففترکا تو وہ الگ الگ ہو گیا. یہ جو ففترکا ہے یہ باب افتعال ہے. تو فارقہ جو ہے یہ پہلا باب ہے فعلا کے وزن پہ. اس کی مطاوعت ہو رہی ہے افتعالا کے باب میں افترکا آ کے. یعنی جو کام فعلا کرتا ہے افتعالا میں وہ کام ہو جاتا ہے. جماعتہ میں نے اس کو جمع کیا. فاجتماع تو وہ جمع ہو گیا. فارقہ اس نے اس کو الگ الگ کیا. ففترکا تو وہ الگ الگ ہو گیا. اس طرح فعلا کی مطابقت کی مثال ہے قربتہ. یہ فعلا کے وزن پہ قربا تو اس کو جب سیغہ آیا متکلم کا تو ہو گیا قربتو. تو میں نے اس کو قریب کیا. قربتہ میں نے اس کو قریب کیا. فاقتربا تو وہ قریب ہو گیا. اس طرح انصفتہ میں نے اس کے ساتھ انصاف کیا. فانتصفا تو اس کے ساتھ انصاف ہو گیا. یا میں نے اس کو نصف کیا تو اس کے ساتھ تو وہ نصف ہو گیا. تو یہاں بھی یہ لزوم کا معنی بھی ہے جمع ہو جانا, قریب ہو جانا, الگ الگ ہو جانا. یہ ساری لزوم کی سینس ہے. یعنی یہ متعدی کے معنی میں نہیں ہے بلکہ فعل لازم کے معنی میں آ رہی ہے چیز. اسی طرح یہ باب افتعال کی ایک اور خصوصیت ہوتی ہے اہم, تخییر جسے کہتے ہیں. یعنی فاعل کا کسی کام کو اپنی ذات کے لیے کرنا, اپنی منفعت کے لیے کرنا یا اپنے فائدے کے لیے کرنا. جیسے ثلاثی مجرد میں کالا کا معنی ہوتا ہے اس نے پیمانے سے ماپا کسی چیز کو, مطلب دانے ماپے یا کوئی اور چیز ماپی. ایک تالا کا معنی اس نے اپنے لیے ماپا. تو یہاں جو تا ہے وہ اپنے کا معنی دے رہا ہے. تو یہ جو تا ہے یہ ریفلیکسو سینس عام طور پہ دیتا ہے کہ جس میں جو فائل ہوتا ہے اس کے اوپر یا کام ہو رہا ہوتا ہے یا اس کے فائدے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے. تو عام طور پہ تا کی یہ سینس پائی جاتی ہے جہاں جہاں بھی یہ جس باب میں بھی یہ ہوتا ہے. اس طرح اخذہ اس نے پکڑا اسے. اتخذہ اس نے اپنے لیے پکڑا یا حاصل کیا یا اختیار کیا یا لیا. تو اتخاذ جو ہے اس کا معنی بھی پکڑنا ہی ہے لیکن یہ اپنے فائدے کے لیے فار ون سیلف اور ٹو ونس اون ایڈوانٹیج. جبا اس نے اکٹھا کیا یا وصول کیا. اجتباہ اس نے اسے اپنے لیے چن لیا. اس سے مجتبا لفظ نکلا ہوا. تو اجتباہ اس نے اسے اپنے لیے چن لیا. ناصرہ اس نے مدد کی اس کی. انتصارہ اس نے اپنی مدد کی یا اس نے مدد پائی یا ہی ڈیفینڈڈ ہمسیلف. انتصارہ کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے جیسے انتصارہ منہ کا ایک معنی ہے ہی ایگزیکٹڈ اور obtained his right اس نے اپنا حق یا ڈیو جو تھا وہ حاصل کر لیا فرام ہم منہ اس سے.
so that each of them became on par with the other. یا he revenged himself upon him. تو ان تاثرہ جو ہے یہ بدلہ لینے کے معنی میں بھی آتا ہے. تو جب انسان بدلہ لیتا ہے تو اپنے آپ کا وہ ڈیفینس کرتا ہے دوسرے کے مقابلے میں. تو اس کو کہتے ہیں تخییر کے معنی کہ فاعل کا کسی کام کو اپنی ذات کے لیے کرنا. ایک اور سینس یا معنی جو پائی جاتی ہے باب افتعال میں وہ ہوتی ہے تصرف کی یا اجتہاد یا کوشش یا مبالغہ. یعنی اس میں ایفرٹ یا ارنسنس یا ڈیلیجنس کا تھوڑا سا مفہوم پایا جاتا ہے. جیسے ایک فعل ہے بغا جس کا معنی ہے اس نے چاہا یا خواہش کی یا تلاش کی یا حاصل کرنے کی کوشش کی. He sought for یا sought after, desired or endeavored to find یا endeavored to take or get. لیکن جب ہو جائے گا ابتغا تو اس کا معنی ہو جائے گا اس نے اپنے لیے محنت سے جانفشانی سے سنجیدگی سے یا بڑی لگن سے چاہا یا تلاش کی یا حاصل کرنے کی کوشش کی. He sought for oneself diligently, studiously یا sedulously یا earnestly. تو اس میں جو تا ہے یہ اپنے لیے کا معنی بھی دے سکتا ہے یہاں پہ ریفلیکسو سینس, اور تا جو ہے وہ ڈیلیجنس ایفرٹ یا ارنسنس کو بھی ظاہر کر سکتا ہے. تو دونوں میں ایک مفہوم بھی ہو سکتا ہے, دونوں بھی ہو سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کسی ورب کے اوپر اور اس کی جو کانٹیکسٹ ہے وہ کیا ہے. اسی طریقے سے تابعہ کا معنی ہوتا ہے وہ پیچھے پیچھے چلا, اور اتابعہ باب افتعال میں جا کے اب یہ ہو جائے گا اس کا معنی وہ بڑی سنجیدگی سے یا لگن سے یا چاہت سے پیچھے پیچھے چلا, اس نے خوب یا مسلسل پیروی کی. اس میں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے اور سنجیدگی لگن اور چاہت بھی ہو سکتی ہے. ویسے عربی زبان میں طبی جو ہے طبیعن یہ ایسے بچڑے کو کہتے ہیں جیسے گائے کا بچڑا ہو تو وہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے بڑی چاہت سے چلے, جدھر جدھر ماں جائے اس کے پیچھے پیچھے وہ چلے, تو اس کو طبیعن کہتے ہیں. تو اسی سے لفظ اتباع بنا ہے کہ یعنی کسی چیز کی پیروی کرنا چاہت سے لگن سے, یعنی باہر کسی ڈنڈے کی وجہ سے کسی کی پیروی نہ کرنا بلکہ اندر سے ایک چاہت ہے لگن ہے. تو اس میں چاہت لگن کا معنی پایا جاتا ہے, اور دوسرا اس میں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے خوب یا مسلسل پیروی کرنا کہ جدھر بھی ماں جاتی ہے پیچھے پیچھے وہ جاتا ہے بچہ بچڑا جو ہوتا ہے جب چھوٹا ہوتا ہے. تو وہیں سے لفظ اتباع نکلا. کاسب المال کا معنی ہے اس نے مال کمایا, اور اکتسب المال اس نے محنت سے یا کوشش سے یا تگ و دو سے مال کمایا یا اس نے اپنے لیے مال کمایا. تو اکتسابہ میں جو اس باب میں جو اکتساب ہے والا باب ہے اس میں دو میں سے ایک یا یہ دونوں مفہوم پائے جا سکتے ہیں. یعنی اکتساب میں محنت کوشش یا تگ و دو کا عنصر بھی ہو سکتا ہے, اور اکتساب میں اپنے لیے اپنی ذات کے لیے اپنے فائدے کے لیے کوئی چیز کرنا یہ معنی بھی پایا جا سکتا ہے ڈپینڈنگ آن دی کانٹیکسٹ. صابرہ کا معنی اس نے صبر کیا, اور استابرہ اس نے مشقت کے ساتھ صبر کیا یا بہت صبر کیا. مبالغہ بھی ہو سکتا ہے اس میں, اور اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی کوشش یا اجتہاد یا محنت یا مشقت بھی ہو سکتی ہے. کاسبہ شیء میں کاسبہ کا ایک معنی حاصل کرنا یا اکٹھا کرنا بھی ہوتا ہے. تو کاسبہ شیء کا معنی ہے اس نے شے اکٹھی کی یا حاصل کی. اور قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت. لہا اس کے فائدے کے لیے ہے, یہ لام جو ہے پریپوزیشن عام طور پہ فائدے کے لیے آتی ہے. ہا جو ہے یہ نفس کے لیے آیا ہے یہاں پہ ضمیر کے لہا ما کسبت, نفس کے لیے کسی بھی جان کے لیے کسی بھی شخص کے لیے کے فائدے کے لیے وہ ہے ما کسبت جو اس نے کیا یا جو اچھا کام اس نے کیا. وہ علیہا اور اسی پر ہے اس کا وبال مکتسبت جو وہ کر گزرا. اب وبال کے لیے جو ہے وہ اکتساب کا فعل آیا ہے, اور فائدے کے لیے جو ہے وہ کسبہ کا فعل آیا ہے. تو وبال کے لیے اکتساب کا باب آیا ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ برائی کا بدلہ کر گزرنے کے بعد ہی ہوگا, صرف ارادے سے نہیں. تو ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اکتساب میں چونکہ کوشش یا مبالغہ کا معنی آیا ہوا ہے, تو جب انسان کو جو گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ ایک چیز جو ہے وہ خود ارادتاً کوشش سے ایک چیز کرتا ہے برا کام, تو پھر اس کو گناہ ہوتا ہے.
جبکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو ثواب والا کام ہے وہ ارادے سے ہی ثواب ملنا شروع ہو جائے، لیکن جو گناہ ہے وہ جب تک گناہ سرزد نہ ہو، اس میں کوشش کا پہلو نہ آئے، تو تب تک وہ گناہ نہیں ہوتا۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، کہ اس کے فائدے کے لیے ہے جو اچھا کام اس نے کیا، اور اسی پر اس کا وبال ہے جو برائی وہ کر گزرا۔ تو یعنی اکتساب کر گزرنے، یا اس میں کوشش یا اجتہاد یا تصرف کا مفہوم ہے، یہ ایک ہے اس کا معنی۔ یعنی جو اچھے کام کرتا ہے اس کا فائدہ بھی اسی کے لیے ہے، اور جو برے کام کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہوتا ہے۔ ایک اور مفہوم بھی اس کا ہے کہ اسی کے فائدے کے لیے ہے، یعنی اسی جان کے لیے یا اسی نفس کے فائدے کے لیے ہے جو اس نے کمایا یا حاصل کیا، اپنے اور دوسروں کے لیے، اور اسی پر اس کا وبال ہے جو اس نے سمیٹا فقط اپنے لیے۔ کیونکہ یہ جو افتعال کا باب ہے، اس میں ایک سینس ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں اپنی ذات کے فائدے کے لیے کرنا، یہ سینس بھی پائی جاتی ہے۔ تو اگر تو انسان کوئی کام کرتا ہے جس میں سب کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کا زیادہ ثواب ہے، اور جو کام صرف بندہ اپنی ذاتی فائدے کے لیے، اپنے ذات کے لیے ایکسکلوسیولی کرتا ہے، تو اس کا جو وبال ہے وہ صرف اسی پہ پڑتا ہے، اور اس کا اپنی ذات کے لیے کرنے کا نقصان ہو سکتا ہے اس کی نفس کو، جو انسان کی ایک ہے فزیکل نرشمنٹ، اور ایک ہے اس کی نفس کی نشو و نما یا خودی کی گروتھ یا ڈیولپمنٹ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو انسان کی اسپرچل ڈیولپمنٹ ہے یا نفس کی نشو و نما ہے، وہ کچھ دینے سے ہوتی ہے، دوسروں کے لیے کچھ کرنے سے ہوتی ہے، اور جو انسان کی باڈی کی نشو و نما ہے وہ باڈی میں کچھ ایڈ کرنے سے ہوتی ہے۔ تو یہاں یہ بھی ایک سینس پائی جا سکتی ہے کہ جو انسان صرف اپنی ذاتی فائدے کے لیے وہ کام کرتا ہے، اس میں اس کی نفس کی نشو و نما نہیں ہوتی، بلکہ اس کا نفس پہ اس پہ وبال پڑتا ہے۔ فائدہ نفس کا جو ہے وہ اس میں ہے کہ انسان جو کام کرے وہ سب کی منفعت کے لیے ہو۔ تو جو کاسبہ ہے اس میں یہ شامل نہیں ہے کہ یہ کام اپنے لیے خاص ہے یا سب کے لیے، لیکن اکتسابہ میں یہ ہے کہ فقط اپنے لیے۔ تو بہرحال یہ جو یہاں پہ اکتساب کا لفظ آیا ہے تو اس کے مختلف جو تعبیریں ہیں وہ کی جا سکتی ہیں۔ ایک تعبیر یہ ہے کہ اکتساب میں کوشش یا مبالغہ پایا جاتا ہے، دوسرا یہ کہ اکتساب میں یہ ہوتا ہے کہ صرف اپنی ذات کے لیے کوئی کام کرنا۔ مبالغے کی اور مثال ہے اقتدار، جیسے ثلاثی مجرد میں کہا جائے قادر علی شیء تو اس کا مطلب ہوگا اس نے شے پر قدرت حاصل کر لی، لیکن اقتدار علی شیء کہا جائے تو اس کا معنی ہوگا کہ اس نے شے پر بہت زیادہ قدرت حاصل کر لی۔ تو اقتدار میں زیادہ مبالغہ پایا جا رہا ہے قادرہ کی نسبت۔ اس طرح بلاہ کا معنی ہے اس نے اسے آزمایا، ابتلاہ اس نے اسے خوب آزمایا۔ بلا کے مقابلے میں جو ابتلا ہے اس میں تھوڑا سا مبالغہ پایا جاتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، جو ہے نا، جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا تو وہاں بھی ابتلا کا لفظ آیا۔ اچھا، یہ جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے آزمائش کی بات کی جائے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ یہ لفظ جو بلا یا ابتلا ہے یہ دو امر کو متضمن ہوتا ہے۔ یعنی ایک اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کی حالت کو جانچنا تاکہ اس سے پوری طرح باخبر ہوا جائے، اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی اچھی یا بری حالت یا خصائل یا رذائل کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا۔ تو دو معنی ہوتے ہیں بلا یا ابتلا کے۔ ایک یہ کہ کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، امتحان لینا اس کا کہ وہ پتہ چل جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ پتہ ہے لیکن دوسروں کے سامنے اس کی اچھی یا بری جو حالت چھپی ہوئی ہے، یا اس کی جو خصائل، اچھی خوبیاں یا خامیاں جو مضمر ہیں وہ سامنے آ جائیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا ذکر ہوگا تو اس سے مراد یہ ہوگا یہ دوسری صورت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب آزماتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پہلے پتہ نہیں ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ اللہ تو علام الغیوب ہے، اسے تو ہر شے کا پتہ ہے کہ کوئی شخص کیسا ہے، اس کو امتحان لینے کی ضرورت نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی حالات میں سے گزارتا ہے کہ اس کی خوبیاں یا خامیاں وہ نکھر کر باہر آ جاتی ہیں. پہلے جو اس کی ذات میں مضمر ہوتی ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں، اچھی یا بری حالت یا اچھی یا بری خصوصیت یا اس کی خصائل ہیں یا رذائل ہیں، وہ سارے دوسروں کے سامنے باہر آ جاتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے آزمائش کا یہ معنی ہوتا ہے. ایک جو اور سینس ہے یہ باب افتعال کی وہ ہوتی ہے اتخاذ، یعنی فاعل کا ماخذ کو بنانا یا فاعل کا مفعول کو ماخذ بنانا یا فاعل کا ماخذ کو اختیار کرنا یا فاعل کا مفعول کو ماخذ میں لینا. تو یہ مثال سے واضح ہوگا. جیسے ایک ماخذ ہے جوہر، جوہر کا مطلب ہے بل یا سوراخ. تو جوہر سے جب باب افتعال بنتا ہے اجتہارا، تو اگر کہا جائے اجتہار الفار تو اس کا مطلب ہوتا ہے چوہے نے اپنے لیے بل بنائی یا سوراخ بنایا. تو جوہر ہے سوراخ، تو جوہر یا سوراخ کو بنانے کے لیے آیا ہے اجتہارا، اس نے سوراخ بنایا یا بل بنائی. تو فاعل نے ماخذ کو بنایا ہے، جوہر ہے ماخذ، اس کو بنایا ہے چوہے نے. اس طرح خبز روٹی کو کہتے ہیں. خابازہ خبزن کا معنی ہے اس نے روٹی بنائی. اختابازہ اس نے اپنے لیے روٹی بنائی یا روٹی پکائی. تو خبز ہے روٹی، تو خبز روٹی کو بنانا اس کے لیے باب ہوا افتعال، افتعال، اور اس کے اس باب پہ اوپر فعل کا وزن ہوا اختابازہ، اس نے روٹی بنائی یا روٹی پکائی، یعنی ماخذ کو بنایا. ماخذ تھی روٹی، روٹی کو بنایا. اور تا جو کہ اپنے لیے کا معنی بھی دیتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس نے اپنے لیے روٹی بنائی یا روٹی پکائی. اس طرح غذا خوراک کو کہتے ہیں. تو اسی سے اختزا کا معنی ہو جائے گا اس نے خوراک بنایا. اختزا سعید الشات، سعید نے بکری کو غذا یا خوراک بنایا. تو یہاں فاعل جو ہے وہ مفعول کو ماخذ بنا رہا ہے، فاعل کا مفعول کو ماخذ بنانا. تو اسی طرح حرز کا معنی ہوتا ہے پناہ، احتیاط یا بچاؤ کا ذریعہ. تو اس سے احترازہ کا معنی ہے پناہ لینا یا پناہ اختیار کرنا. تو یہاں فاعل جو ہے وہ ماخذ کو اختیار کر رہا ہے. احترازہ نجیب ان کا معنی ہے نجیب نے پناہ اختیار کی یا پناہ حاصل کی. اسی طرح آزود ان کا معنی ہے کونی سے اوپر والا بازو یا بغل. تازادہ ہو اس نے اسے اپنے بازو کے نیچے یا بغل میں لے لیا، یعنی فاعل نے مفعول کو ماخذ میں لے لیا ہے. تو یہ سارے مفہوم جو ہیں ان کو کہتے ہیں اتخاذ. فاعل کا ماخذ کو بنانا یا فاعل کا مفعول کو ماخذ بنانا یا فاعل کا ماخذ کو اختیار کرنا یا فاعل کا مفعول کو ماخذ میں لینا. ایک اور معنی باب افتعال کا ہے اظہار کرنا یا پیش کرنا، یعنی فاعل کا ماخذ کا اظہار کرنا. جیسے ماخذ ہو عذر، یعنی روٹ اگر عذر ہو تو اعتذارا کا معنی ہوتا ہے اس نے اپنا عذر پیش کیا، اس عذر کو پیش کیا. عذر پیش کرنے کو کے لیے آیا اعتذارا، اور عذر جو ہے وہ ماخذ ہے. آزارہ ہو کا معنی ہے اس نے اس کو غلطی یا جرم سے بری و ذمہ کر دیا یا اس نے اس کا عذر قبول کر لیا. اور اعتذارا اس نے اپنے آپ کو غلطی یا جرم سے بری و ذمہ ظاہر کیا. تو ظاہر کرنا یا پیش کرنا، یہ اعتذارا کا معنی باب افتعال کی وجہ سے ہی آیا. جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون. اے کافرو، آج کے دن تم کوئی عذر پیش نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو غلطی یا جرم سے بری و ذمہ ظاہر نہ کرو، بس تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو کرتے رہے تھے. ایک اور مفہوم جو ہے وہ باب افتعال کا ہوتا ہے مشارکت. جیسے ثلاثی مجرد میں اگر ہو خاصمات، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ جھگڑا. He contended in an altercation یا disputed or litigated in a valid or sound manner. اختصام القوم کا مطلب ہے لوگ آپس میں جھگڑ پڑے. تو تا جو ہے یہ آپس کا معنی دے رہا ہے یہاں پہ، باہم یا آپس. تو مشارکت آ گئی، ریسیپروسٹی آ گئی کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ پڑے. آمارہ ہو اس نے اسے حکم دیا، یعنی ایک فاعل نے کسی دوسرے مفعول کو حکم دیا ہے
وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ، تم آپس میں، اور تم آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرو یا آپس میں ایک دوسرے کو حکم دو. تو آپس میں کے لیے یہاں پہ باب افتعال آ گیا. تو یہ مشارکت یا ریسیپروسٹی کے لیے بھی باب افتعال آیا. اور آخری خصوصیت یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ جو باب افتعال ہے یہ بالکل ایک نئے معنی جو ہے وہ دیتا ہے جو کہ ثلاثی مجرد میں موجود نہیں ہوتے. جیسے خلفہ کا معنی ہے وہ پیچھے رہا یا بعد میں آیا. تو اختلافہ کا معنی ہے اس نے اختلاف کیا، یعنی ڈفر ہم جب کرتے ہیں ایک دوسرے سے تو پھر اس کے لیے اختلافہ کا معنی آ گیا کہ اس نے، یا اس کو اگر ہم لیں اس حوالے سے کہ اس نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا یا وہ خود بعد میں ہو گیا، تو اس حوالے سے پھر وہ ڈفر کر گیا کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں چلا، ساتھ چلنے کی بجائے اس نے اپنے آپ کو پیچھے رکھا. تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وہ جو ریفلیکسو سینس ہے وہ سینس بھی ہو سکتی ہے اور ایک بالکل نیا معنی بھی یا مفہوم بھی ہو سکتا ہے. تو آج ہم نے باب افتعال کی 11 مختلف خصوصیات کا مطالعہ کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھنے اور ان کی روشنی میں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.